الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیزان اسلام اور عزیز ساتھیوں، میرا آج کا جمعہ کا بیان سفر سے واپسی میں تاخیر کی بنا پر نہیں ہو سکا، تو میں آپ حضرات کے سامنے آج جس عنوان پر بیان کرنے کا میرا ارادہ اور منصوبہ تھا، اس عنوان کے تحت چند گزارشات، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرا آج کا عنوان اور موضوع گفتگو جو کرنا تھا جمعہ میں، وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ موضوع تو بہت پرانا ہے، لیکن اس سلسلے میں بہت کوتاہی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ وہ چیز، وہ عنوان ہے نمازوں کے بارے میں کوتاہی جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو میں سامنے رکھ کر نماز کے عنوان پر نماز کی اہمیت اور نماز کا جو حکم ہے، وہ کس ذات کا، کس مقدس اور بڑی اور عظمت والی ذات کا حکم ہے۔ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کو دل سے مانتے ہوئے، نماز جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرانا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس میں تاخیر کرنا، اس حکم کو پورا کرنے میں چھوٹے چھوٹے بہانے سے اس حکم کو توڑنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ مسلمانوں کی بستیاں فجر کے موقع پر ایسی لگ رہی ہیں جیسے یہاں پہلے کوئی آبادی تھی، اب یہ ویران میدان ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات جلد سونا، جلد اٹھنا، فجر کی نماز کا اہتمام، یہ مسلمانوں کا عمل تھا، مسلمانوں کا اس سلسلے میں اللہ کا حکم ہے۔ اصل ہم نماز کے اہمیت کو نہیں سمجھے۔ حی علی الصلاح، یہ ہمیں ظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ مؤذن ہمیں بلا رہے ہیں، مؤذن صاحب ہمیں بلا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں، مؤذن ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیسے بلا رہے ہیں؟ احکامات کے واسطے سے بلا رہے ہیں، احکامات کو پورا کرنے کے ذریعے سے بلا رہے ہیں۔ تو اللہ بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی جانب بلائیں، اگر بندہ اللہ کے پاس نہ جائے تو یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، یا اللہ پر جو ایمان لایا ہے اس ایمان کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ ایک آدمی مانتا نہیں ہے اللہ کو، وہ اللہ کے بلانے پر نہ جائے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کو دل سے مانتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے بلانے پر نہ جائے، پھر بھی اللہ کے بلانے پر اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، تو یہ مسلمانوں کا بہت بڑا عیب ہے۔ یہ عیب صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مسلمانوں پر آج جو حالات ہمارے اس ملک میں آ رہے ہیں، یا کہیں بھی کسی بھی ملک میں مسلمانوں پر جو بھی آفت آ رہی ہے، وہ اس میں سب سے بڑا دخل آفتوں کا آنے کا، گمراہیوں کے پھیلنے کا، بے دینی کے عام ہونے کا، وہ ترک صلاۃ ہے، نماز کا چھوڑنا۔ نماز چھوڑنے سے آدمی بے باک ہو جاتا ہے،
بے حیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، دین کی اہمیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے گناہ، اس کے اعمال حالات کا سبب بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو حالات آتے ہیں، ان کے برے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اعمال کے چھوٹنے میں سب سے بڑی عبادت، جس کو شریعت روح کہتی ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ نماز اسلام کی روح ہے۔ جس طرح بغیر روح کے بدن کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان کی مسلمانی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کو سر کا درجہ دیا گیا۔ پورا بدن صحیح سلامت ہے، صرف سر کو کاٹ لیا جائے تو کیا اس کا مکمل بدن سالم ہونا، صحت مند ہونا، کیا اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایسے ہی حدیث پاک میں نماز کو اسلام کا سر فرمایا گیا۔ تو یہ بات صرف سننے کی نہیں ہے، اس کو سوچنا ہے، دل کی گہرائیوں سے سوچنا ہے کہ کتنی بڑی نافرمانی آج مسلمانوں سے ہو رہی ہے نماز کو چھوڑنے کے ذریعے، اور اس کو نافرمانی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو نماز چھوڑنے کو اللہ کی نافرمانی سمجھے تو اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ آگے چل کر نمازی بن سکتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو نماز کو چھوڑ بھی رہا ہے، لیکن نماز کے چھوڑنے کو جرم نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر مرتے دم تک وہ نمازی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہونا سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب نظر آتی ہے، نشے کی حالت محسوس ہوتی ہے تو آدمی شرابی کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ لیکن نماز کا چھوڑنا، نماز کے چھوڑنے کا اثر آدمی کے بدن پر ظاہر نہیں ہوتا، اور آدمی کسی کو متہم بھی نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسجد میں پڑھی ہو سکتا ہے بیمار ہو، گھر میں ادا کی ہو۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو یہ نظر نہ آنا، یہ چیز اس گناہ کی خفت اور ہلکا پن اس گناہ کے کرنے والوں میں آ گیا کہ یہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھے نماز کے چھوڑنے کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافروں والا عمل کر دیا۔ صرف نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافروں والا عمل کر دیا۔ اتنی بڑی سخت وعید کے باوجود ایک مسلمان کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، کیونکہ کفر اور شرک یہ دو ایسی ہلاکتیں ہیں، ایسی بربادی ہے ان دونوں میں، جس بربادی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس بربادی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خالدین فیہا، جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو کافروں والا عمل کرنا آدمی کو دھیرے دھیرے کافر بنا دیتا ہے۔ مشرکوں والا عمل کرنا آدمی کو دھیرے دھیرے مشرک بنا دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی فہرست میں تو، دنیا والوں کی فہرست میں تو مسلمان رہتا ہے، فرشتوں کی فہرست میں اس کا کفر ثابت ہو چکا ہوتا ہے، تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اگرچہ کہ نماز چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن حدیث کی شدت اور حدیث کے الفاظ کی سختی یہ آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اتنی سختی جب آئی ہے تو نماز یہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔
تو جو آدمی نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے وہ اس بات سے راضی ہو چکا ہے گویا کہ مجھے اللہ کا قرب نہیں چاہیے، میری زندگی دنیا سے چلتی ہے، مال سے چلتی ہے۔ یہ پیغام آدمی اپنے عمل سے دے رہا ہے، حالانکہ ہر بندے کو ہر آن میں کے 100% 100 ٹکڑے کر دیں، ایک آن کے 1 سیکنڈ کے 100واں حصہ جو ہوتا ہے، اس 100ویں حصہ پورا اس 100واں حصے کو آدمی عافیت کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی محتاجگی سے کوئی بندہ خالی نہیں ہے، نہ امیر نہ غریب، نہ حاکم نہ محکوم، نہ وزیر نہ بادشاہ، نہ شہری نہ دیہاتی، ہر بندہ محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، محتاجگی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی کے گزارنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، قبر کی عافیت کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، حشر کی کامیابی کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جب ہم اللہ کی محتاجگی سے خالی نہیں ہیں کسی لمحہ، تو پھر ہم اللہ سے دور ہو کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نماز سے دوری اللہ سے دوری ہے۔ سجدوں میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، گویا رحمان کے قدموں میں وہ سجدہ کرتا ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ قدموں سے پاک سمجھانے کے لیے اس طرح کہا گیا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کتنا قریب آدمی اللہ کے ہو جاتا ہے سجدوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ تو مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز جو اس کو اس دنیا میں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو کامیابی مل گئی، جس کو اللہ مل گیا اس کو مدد مل گئی، جس کو اللہ مل گیا اس کو دنیا مل گئی، آخرت مل گئی۔ تو اللہ کی تلاش، اللہ کہاں ملتے ہیں، کس سے راضی ہوتے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں، کون سے عمل سے خوش ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو جاننا اور اس میں اپنے آپ کو لگانا ضروری ہے۔ تو نمازوں کے تعلق سے غفلت یہ پورے دین سے غفلت ہے۔ نمازوں کے تعلق سے غفلت گناہوں کو اپنے لیے آسان کرنا ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے تو اس کے لیے پورے دین پر چلنا مشکل ہے، وہ کسی عمل کو نہیں کرے گا۔ اور ایک آدمی بے نمازی ہے تو اس کے لیے تمام گناہ کرنا آسان ہے۔ نمازی کے لیے دیگر احکام کو پورا کرنا آسان ہے، نمازی کے لیے ہی گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ دیگر احکامات کو بھی چھوڑتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو مکمل دین پر چلاتی ہے۔ نماز ایک ایسی طاقت ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی، شیطان نے، نفس نے، برے ماحول نے، بری عادتوں نے اور اپنے اندر کی سستی اور کاہلی نے اس بات پر مسلمانوں کو ابھارا کہ نماز تو آخری وقت میں پڑھی جانے والی چیز ہے، بڑھاپے کی عمر میں پڑھ لیں گے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ جبکہ شریعت 15 سال جب ہو جاتے ہیں تو قانون لاگو ہو جاتا ہے، اسلامی احکامات اس پر نافذ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کام کر رہا ہو، چاہے وہ بیکار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ کوئی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی تو علم حاصل کر رہا ہوں، میرے 15 سال ہو گئے لیکن میں ابھی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جب میں فارغ ہو جاؤں گا، جب نوکری پر لگوں گا، جب میں نمازیں پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلامی احکامات بلوغ سے نافذ ہو جاتے ہیں، تو یہ کسی ہر حال میں ان کو کرنا ہوتا ہے، بجا لانا ہوتا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔
آخرت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من الاکیاس، چالاک کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، مختلف جواب دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور جو موت کی کثرت سے تیاری کرتا ہے وہی چالاک ہیں، وہی ہوشیار ہیں، وہی سمجھدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی بھی شرافت کو لیے اور آخرت کی بھی کامیابی کو لیے۔ اولئک هم الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان خود نمازی بنے، دوسروں کو نمازی بنائیں۔ خود کا نماز پڑھنا اسی وقت آسان ہوگا جب ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے۔ جو آدمی جس عبادت کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے وہ عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جس گناہ سے لوگوں کو روکتا ہے اس کے لیے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پابندی سے، استقامت کے ساتھ کسی بھی عمل کو کرنا گویا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ یعنی دعوت کے ساتھ عمل زندگی میں استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ میں ہر دن 5 آدمی کو نماز کی دعوت دوں گا تو بھلا بتائیے کیا میرا نماز پڑھنا مشکل ہوگا؟ میں کسی گناہ سے کسی کو ہر دن روکتا رہوں گا تو کیا میرا اس گناہ کا کرنا آسان ہوگا؟ تو نماز پر استقامت، اسی طرح پورے دین پر استقامت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم پورے دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ جب تک بولتے رہیں گے، جب تک سمجھاتے رہیں گے، جب تک ہم استقامت سے دین پر چلتے رہیں گے، جب تک گناہوں سے روکتے رہیں گے، جب تک ہی ہم گناہ سے رکتے رہیں گے۔ ہم دعوت دینا چھوڑ دیں گے، تبلیغ چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی سے عمل چھوٹ جائے گا۔ یہ بات صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا لیجئے۔ ہر صحابی داعی ہے، ہر صحابی عالم نہیں ہے، ہر صحابی فقیہ نہیں تھے، ہر صحابی محدث نہیں تھے، ہر صحابی مفسر نہیں تھے۔ بعض فقہائے صحابہ ہیں، بعض مفسرین صحابہ ہیں، بعض محدثین صحابہ ہیں، بعض قرائے صحابہ ہیں، لیکن ہر صحابی ایک کام میں مشترک ہے۔ ہر صحابی ہے، وہ کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے تک پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ اس کام میں ہر صحابی شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صحابی کا عمل استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی زندگی میں موجود تھا۔ اگر چند لوگ تبلیغ کرنے والے ہوتے صحابہ میں تو عمل کرنے والے بھی چند لوگ ہی ہوتے۔ تمام صحابہ عمل کرنے والے اسی وجہ سے تھے کہ تمام صحابہ تبلیغ کرنے والے تھے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین کا کام نہیں کرتے تھے، یہ تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ تو دین پر استقامت سے، پابندی سے چلنے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا، مرتے دم تک دعوت دیتے رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔